جب سے ولاگ بنانے کا سلسلہ شروع کیا ہے تو لکھنا ہی بھول گیا ہوں۔ ظاہر ہے اب مجھے شیٹی کا قدر بہت تنگ کر رہا ہے، تو کسی جگہ بیٹھ کے ولاگ بنانا بڑا مشکل ہے، تو یہی ہو سکتا ہے کہ بستر پہ دراز ہو کے آپ سے بات کی جائے۔ حالات حاضرہ پہ تبصرہ کرنا وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کوئی بڑھئی گیری کرنی ہو، کوئی کارپینٹر ہوں، آپ نے خبریں لیں اور ان پہ آپ اپنی ایک میز یا کرسی اچھی یا بری بنا لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں صورتحال اس طرح ہے کہ لوگ تبصرے سننے پہ دلچسپی لیتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بہت ساری معلومات ہوتی ہے، لیکن معلومات اتنی ہی ہوتی ہے جتنی آپ کو ہوتی ہیں۔ صرف تجزیہ نگار یہی کرتا ہے، تجزیہ کار یا تجزیہ نگار یہی کرتا ہے کہ وہ تانے بانے ملاتا ہے اور ایک بات اخذ کرتا ہے اور وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ جیسے ابھی حال میں یہی ہوا کہ کل جو صورتحال بنی پاکستان میں اور خاص طور پر پنجاب میں، پاکستان میں اس لیے کہ اس میں پاکستان کے تمام بڑے بڑے سیاستدان مصروف ہیں، ملوث ہیں، یا جو بھی لفظ آپ کو بہتر لگے، اچھا یا برا، زرداری صاحب سے لے کے اور پی ایم ایل این کے لوگوں تک، شہباز شریف تک اور پرویز الہی قافلے کے شجاعت حسین تک۔ کل جو ہوا وہ یہی تھا کہ پچھلی باتیں تو آپ کو معلوم ہی ہوگی کہ ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا گیا تھا، گورنر نے کہا تھا، اور انہوں نے وہ بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر گورنر نے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا۔ پھر وہ عدالت میں چلے گئے تھے، عدالت نے یہ کہہ دیا کہ آپ 11 جنوری تک ہم آپ سے کوئی استفسار نہیں کرتے، آپ بحال ہیں، آپ کے کابینہ بھی بحال ہے، اور چھٹیاں ہو رہی ہیں عدالتوں کی، تو اس کے بعد ہم اس کی سنوائی کریں گے اس اثنا میں، اگر آپ چاہیں تو اعتماد کا ووٹ لے لیں۔ اب کل تک ہمارے وفاق کے لوگ یا پی ایم ایل این کے لوگ سوئے رہے، اور انہیں آج خیال آیا، تو آج سعد رفیق، رانا ثناء اللہ اور چیمہ صاحب نے مل کے ایک پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ عدالت نے ایک طرح کی انہیں ریلیف دے دی ہے کہ آپ اگر چاہیں تو اعتماد کا ووٹ لیں، چاہیں تو نہ لیں۔ مطلب اس کا مطلب دوسرا یہی بنتا ہے، تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے تیار کر لی ہے اپنی پٹیشن اور ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ ایسا کس لیے کیا جا رہا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اسمبلی ٹوٹے اور ایک بحران کی صورتحال پیدا ہو۔ ایک ہی فرد چاہتے ہیں اور وہ عمران خان ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ وہ الیکشن اگر جلدی ہو گیا تو آج تو انہوں نے وہ نجومی بھی بن گئے، انہوں نے پیشین گوئی کر دی کہ انتخابات مارچ یا اپریل میں ہو جائیں گے۔ اب ان کا خیال ہے کہ انہیں لوگ بہت اکثریت دیں گے اور وہ 2/3 لے کر آ جائیں گے، اور پھر چاہیں تو وہ صدارتی نظام لے آئیں، چاہیں تو وہ جس طرح مرضی نئے نئے قوانین بنا لیں، اور سارے چوروں اور ڈاکوؤں کو، جو ان کے خیال میں چور اور ڈاکو ہیں، ان کو جیلوں میں ڈال دیں اور ان سے پیسے وصول کر لیں۔ وصولی تو خواہ پہلے بھی نہیں ہوئی، اب بھی کوئی نہیں ہوگی، تو ان کو یہ ان کے خیال میں سوٹ کرتا ہے۔ ان کو، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ان کے یہ مشورے دو افراد دے رہے ہیں، ایک فواد چودھری اور ایک جو وزیر خارجہ رہے شاہ محمود قریشی صاحب۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے اپنے مفادات ہیں، لیکن وہ اس قسم کے مشورے نہیں دے سکتے، بس وہ شامل ہو جاتے ہوں گے۔ فواد چودھری کا کیا قصد ہے اور وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ آج کہا یا کل بھی کہا، انہوں نے کہا جی اسمبلیاں تو بہرحال ٹوٹیں گی۔ تو اسمبلیاں ٹوٹنے سے ان کا جو قیاس آرائی ایک اور ہے کہ 66% جو ہے انتخابات ہوں گے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ صرف قومی اسمبلی کے انتخابات جو ضمنی کروا لی جائیں اور پنجاب اور KPK کے مکمل جو ہے نا قومی انتخابات ہو جائیں گے، جس میں وہ اکثریت لیں گے۔ تو جہاں 66% ہوں گے تو 99% کیوں نہیں ہو سکتے؟ ان کا خیال یہ ہے۔ اب ایسا ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا۔ اگر انہوں نے توڑنی ہوتی، سبھی بار بار یہی بات کریں، اگر انہوں نے توڑنی ہوتی تو KPK کی اسمبلی ہے وہ توڑ دیں، لیکن وہ KPK والوں نے اس سے ملحق کر دیا پنجاب اسمبلی کے ٹوٹنے سے۔ تو 11 جنوری تک تو یہ معاملہ جو ہے نا ٹل گیا۔ 11 جنوری سے تک اگر وہ لے لیتے ہیں اعتماد کا ووٹ، تب بھی وہ توڑ سکتے ہیں، نہیں لیتے
تب پھر 11 جنوری کے بعد سنوائی اپنی جگہ ہوگی اور سپریم کورٹ میں پٹیشن اپنی جگہ جائے گی. پھر اب عجیب سی صورتحال بنا دی ہے. ایسے عموماً ہوا کرتا ہے ہمارے یہاں پاکستان میں، کوئی سیاست جو ہے وہ اس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے کہ معاملات فوری عدالت میں لے جائے جاتے ہیں. اور آپ یا میں کوئی بھی جسٹس ہوتا اگر عدالت کا، تو کل ہی ہمارے سامنے کیس آیا اور ہمیں چھٹیاں بھی ہو رہی ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی قسم کا فیصلہ دیتے کہ ایسے کر لو کہ ابھی آپ بحال ہیں، جب آئیں گے تو ہم سنیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے. ججز جو ہیں وہ آئین کے ماہر نہیں ہوتے، پھر وہ کلا ہوتے ہیں، اپنی اپنی دلائل لے کے آ جاتے ہیں اور انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. بس ہوتا ہی ہے کہ جسٹسز یا عدالت آخر میں اپنی ایک رائے دے دیتی ہے کہ اس کو اس طرح کر لو، اور وہ قانون بن جاتا ہے. حالانکہ قوانین جو ہے نا پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے. یہ جو معاملہ ہے سارے معاملات کو عدالت میں لے جانے کا، یہ کوئی اچھا نہیں ہے. کیونکہ میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ قوانین جو ہے وہ پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور پارلیمنٹ کو چاہیے کہ وہ قوانین بنائے. اور یہ جو معاملات ہیں، جو اس وقت کے معاملات ہیں، اس پہ مجھے اکثر اوقات جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی یا حسن اقبال، حالانکہ میرا کبھی بھی لیننگ نہیں رہی پی ایم ایل این کی طرف، تو ان کی یہ باتیں اچھی لگتی ہیں کہ آپ آئیں اور آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھیں اور معاملات حل کریں. لیکن عمران خان صاحب جو ان کی دنیا ہی الگ ہے. وہ نہیں چاہتے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں، وہ نہیں چاہتے کہ مذاکرات کریں، وہ نہیں چاہتے کہ انتخابات آئینی حوالے سے وقت پہ ہوں. وہ چاہتے ہیں انتخابات پہلے ہوں، مذاکرات وہ نہ کریں، اور چوروں ڈاکوؤں کو وہ آ کے جو ہے نا ٹانگ دیں عدالتوں اور جیلوں میں ڈال دیں، ان سے رقوم وصول کریں اور پاکستان کو دنوں میں خوشحال کر دیں. 3.5 سال تو کر نہیں سکے، اب کیا خوشحال کریں گے؟